السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل پروگرام تو وہی ہے جو میری بات ہوگا، لیکن رب کا حکم ہے میں آپ کی مرضی وفادار۔ میں نے بھی کیا تھا کہ کافی دنوں سے خواہش کی ہے میرا جا کر دیکھوں، جب مولانا غلام ثانوی صاحب کا بہت نام سنا تھا اور ان کا کام بھی بہت سنا، لیکن دیکھا نہیں۔ جس سے بھی ذکر ہوتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ بہت دور ہے اور راستے میں بڑی غربتیں آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ نے بڑی عنایت کی، بہت آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ زمانے میں تو وقت رفتاری سے آدمی گھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس وقت حضرت مولانا غلام ثانوی صاحب نے یہاں بنیاد ڈالی تھی، اس وقت یہاں کے حالات کیا ہوئے۔ میری آپ حضرات سے سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ اپنی حضرات کے ساتھ دعا میں اور اپنی مخصوص دعا مولانا یاد رکھیے، ان کی صحت کے لیے میں ان کی سب ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے دلوں پر قائم رکھے گا۔ ان کی وجہ سے یہ سب دولت ہے۔ کل جو بھی راستے کی تکالیف مشکلاتیں جو تھیں، لیکن جیسے ہی ہم یہاں داخل ہوئے تمام فرصتیں کافی ہوئی اور یہ دیکھ کر بے انتہا خوشی، مسرت، انبساط اور فرحت کا احساس ہوا کہ ہم بچپن سے اب تک ایک چیز کو سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں کہ علوم دینی اور علوم دنیاوی دونوں کا انتظار ہونا چاہیے، بس سنتے ہی رہے، لیکن دیکھا پہلی بار کب ہوا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا نے دونوں کا جو انتظار رکھا ہے، انتظار ظاہری بھی اور انتظار باطنی بھی، جو روحانی کو مادیت سے جو جوڑا ہے اس کا جواب ہے، اور اس کی جو ظاہری اور عملی مثال ہے وہ یہ ہے کہ دائیں طرف علوم نبوی اور بائیں طرف علوم دنیا، دونوں کو آپ نے سامنے اس کا جو خوبصورت ترین امتزاج ادا کیا ہے واقعی ہے کہ بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر کا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے لیے ایسے ایسے ہزاروں محل تیار، مجھے یقین ہے وہ محل تیار ہو بھی گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا غلام ثانوی صاحب کی پوری امت مسلمہ کی طرف سے خصوصی مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں۔ انہوں نے حضرت مولانا غلام ثانوی صاحب کے اس مشن کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ مزید مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے خانوادے کو، ان کے اہل خانہ کو، سب کو خوب خوب صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کو تمام شر و فتن سے محفوظ رکھے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی اہل مدارس سے گفتگو کا موقع ملتا ہے میں کچھ پسند کرتا ہوں، چونکہ مدارس کے طلبا سے گفتگو کا موقع ہم جیسے کو نہیں ملتا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی برکت سے میں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کچھ اپنی بات کرتا ہوں، اس لیے بلکہ کچھ سیکھتا ہوں۔ اور میں یہ بات 35-36 سالوں سے کہتا رہا ہوں دنیا میں کہ دینی مدارس کے طلبا جس صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں وہ صلاحیت آپ دوسرے علوم حاصل کرنے والوں میں نہیں پاتے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں، اس
یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود مدرسے کا پروجیکٹ، اس کی کئی وجوہات۔ ایک تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا کہ آپ ایک خاص دینی، علمی اور روحانی اور نورانی ماحول میں رہتے ہیں۔ جو باہر کی گرد ہے وہ الحمدللہ اس سے آپ محفوظ، ایک تو اس کی برکت، ایک علوم نبوی کی برکت اور اللہ تعالیٰ رسول کی برکت۔ دوسرا یہ کہ آپ جو دنیا کی غلاظتیں ہیں الحمدللہ اس سے محفوظ۔ اس کے علاوہ میں نے یہ معلوم ہوا کہ آپ میں سے زیادہ تر تعداد حفاظ جس نے حفظ کر لیا اس نے 10ویں 12ویں پاس کی بتائی۔ میری والدہ اکثر میرے والد صاحب سے کہہ دیتے کہ وہ فارسی میں گفتگو کرتے تھے گھر میں لگاتے ہیں، اور عید کے نماز کے بعد ہم لوگ آئے اور قرآن لے کے کھڑے ہوں گے، اور اگر قرآن پورا ہو گیا تو اخلاق مسیحی بلستان دوستان لے آئے، وہ شروع کر دیا باہر۔ میری والدہ بڑے امیر قریب گھر کی تھی، وہ کہتی تھی کہ آج کے دن جارو کش کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، جھاڑو دینے والے کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، آپ میرے بچے کو عید کی نماز پڑھا کے پھر ٹھکا کر دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہتے تھے چونکہ وہ مسجد کے امام کہتے تھے کہ جو علم میں کو حاصل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ آ گئے دنیا کے سارے علوم اس کے پیچھے پیچھے آئے، مجھے اس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے اس لیے میں نہیں بتا سکتا میرے پیچھے پیچھے علم آئے یا نہیں آئے، لیکن اپنا ایک تجربہ سب بتا سکتا ہوں۔ میں الحمدللہ آپ ہی جیسا ایک فرد ہوں، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ میں اپنے والد صاحب کو بتایا کرتا تھا کہ مجھے خواب آتے ہیں جیسے میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، کوئی بات کہتی تھی کہ یہ تو ہم ہاتھ کے خواب، میرے والد صاحب کہتے تھے نہیں، وہ مجھے دوست کی طرح کہتے تھے کہ تم ایک دن ہوائی جہاز کا سفر کرو گے۔ اب ہوائی جہاز کا سفر ہائی اسکول کی فیس 65 روپئے دینے کے لیے میرے والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے اور منع کر دیا، یہ بھی کہتے ہیں کہ قرض نہیں لیتے، 120 روپئے تنخواہ۔ میری والدہ نے اپنے سر کی چادر جو پاکستان سے منگائی تھی اور کچھ برتن جہیز کے وہ بیچ کر 75 روپئے مجھے دیے۔ والدہ کے میری والدہ نے یہ دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ حسین کا اور الحمدللہ حیات ہیں اور ہر روز ان کے سن کر کے خوش تھی۔ تو انہوں نے مجھے 75 روپئے دیے، کہا کہ ہائی اسکول تم کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو بھی کچھ ہوں قرآن پاک کی برکت ہے، میرے والد صاحب کی برکت ہے اور میری والدہ کی 75 روپئے کی قربانی کی برکت ہے۔ آپ سب کی والدائیں بھی ایسی ہیں، انہوں نے آپ کو اپنی قربانیوں کے ساتھ پالا پوسا بڑا کیا اور پھر یہاں لے گئے، معلوم نہیں آپ کو کہاں کہاں سے آئے ہوئے۔ آج سب مل کے اپنی والدہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری والدہ سے تو تندرستی عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کو اعلیٰ علم میں موقع دے۔ تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں مدارس کی طرف سے یہی کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی بہترین صلاحیت مند قوموں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے، آپ اپنے آپ کو کمتر مت کر جائیں۔ انشاءاللہ ہمیں جو حضور صاحب آج آپ سے بات کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی صلاحیتیں آپ کے اندر چھپی ہوئی۔ والد صاحب کا وہ ذکر کر کے میں بات کروں گا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم ہوائی جہاز میں ہو گئے۔ تو 97 میں پہلا تجربہ ہوا جب حکومت عراق نے مجھے بلایا اور میں الحمدللہ
ہندوستان کے اب تک کے صحافیوں میں پہلا صحافی ہوں کہ جس کو صدام حسین کے انٹرویو کا موقع ملا. یہ خالی ستن قرآن کی برکت تھی میرے والد صاحب کے اس اور پیشین گوئی کی شاید عملی تفسیر تھی. مجھے صدام سے ملنے اور ان پلان ملاقات اور ان پلان انٹرویو کا موقع ملا. آپ اپنی مادری زبان جانتے ہیں تو آپ ایک اکیلے انسان ہو، لیکن جب آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی اور زبان جانتے ہیں، مثال کے طور پر عربی جانتے ہیں اور مسلمان قرآن کی برکت سے تو آپ 11 ہو جاتے ہیں، آپ کی طاقت 11 ہے. لیکن جب آپ ایک انٹرنیشنل زبان بھی جانتے ہیں دیٹ از انگلش تو آپ 111 کا طاقت ہے. آج آپ کو والد صاحب بتائیں گے زبان کی اہمیت اور اس کے کچھ آسان نسخے بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ کالیجیٹ سے زیادہ سرعت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس زبان کو سیکھیں گے. جب کبھی آئندہ گفتگو کا موقع ملا، مجھے ایسے میں کافی لوگ منع کرتے ہیں زیادہ بولتا ہے اور پھر ٹی وی ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کبھی گفتگو کا موقع حضرت نے دیا مجھے بتایا انشاءاللہ 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کو بس گفتگو رہے گی اور کچھ چیزیں بتاؤں گا. لکھنے کا فن انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. میں پچھلے 37 سال سے لکھنے کا ہی طالب علم ہوں اور ابھی تک سیکھ ہی رہا ہوں. انشاءاللہ موقع لگا آج کو میں صاحب کے لیے میں ڈالنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ موقع دیا. آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے انتہائی بے ہنگم قسم کی گفتگو برداشت کی اور میرے لیے دعا کی ہے. روادار الحمدللہ حیات ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی کہ جو کچھ ہوں ان کی برکت سے ہوں، میرے والد صاحب کی برکت سے ہوں، قرآن پاک کی برکت سے ہوں، اور جو کچھ ہوا وہ اللہ نے عزت دی ہے عربی زبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بار بار یہاں پر آتے رہیں، بلکہ ہمارے یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی میرے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ آپ چونکہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور جرنلزم یعنی صحافت میں آپ نے 35 سال گزارے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے طلبا جرنلزم میں کامیابی کے ساتھ آئے. اس کے لیے ایک کورس ہم شروع کرنا چاہتے ہیں جس کا پورا کام آپ کو کرنا ہے. تو چونکہ صحافت کا میدان یہ بہت بنیادی میدان ہے اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ آج رات میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا روڈ میپ بنائیں گے، اس کا پلان بنائیں گے. اس لیے کہ کوئی بھی کام کل کریں گے وہ نہیں، مغل الغنی کی ظلم، تو اس کو ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ آج کر سکتے ہیں اس کو کل پر مت ڈالیے. انشاءاللہ انہوں نے جیسے کہا، بلکہ میری ان سے درخواست یہ ہوگی کہ صحافت کے اعتبار سے کیسے لکھنا سیکھے، کیسے صحافت کا میدان ہوتا ہے. آئندہ کل 11-12 بجے جانے والے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ 1 گھنٹے کا وقت دیں تو ہمارے طلبا میں عصر حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کو اور علماء کو صحافت کے میدان میں کس طرح سے کام کرنا چاہیے، اس عنوان پر اگر آپ کوئی زحمت نہ ہو تو آئندہ کر انشاءاللہ ایک محاضرہ کام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہرحال میں اس وقت چونکہ ہم نے دعوت صرف بھائی رویز کو نہیں دی ہے، بلکہ صبح سے جتنے بھی پروگرام ہوئے، شاید یہ 3را پروگرام ہے، 14واں پروگرام ہے، تو سب جگہ پر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی آ گئے ہیں. ہم نے اصل دعوت آپ کو دی ہے اور ساتھ میں رویز پایا ہے، تو آپ ہمارے اصل مطلوب ہیں. اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسے ہی آئے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ بھی اصل مطلوب ہے اور رویز بھائی بھی آپ کے ساتھ آئے. تو
تو اس لیے میں اب دعوت دوں گا ہمارے بھائی رمیز کو کہ وہ انگریزی زبان کی اہمیت اور ایک انسان صبح میں بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کی کالج کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان کہ زبان جو ہوتی ہے اور کلمات جو ہوتے ہیں وہ ایک انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور اچھے کلمات استعمال نہ کرنے سے انسان کہاں سے کہاں گر بھی سکتا ہے. تو میں نے اسی موقع پر کہا کہ یہ تو حضرت علی کا شعر ہے جراحات اللسان لها القيام ولا يلتام ما جرح اللسان. لگا زخم جو تیر و تلوار کا رہا تو نہیں رہا ہمیشہ ہمارا الٹا بول رہے تیر و تلوار کا زخم یاد نہیں ایک سب ایسے حکم کھا کر کہ بھائی تیر اور تلوار سے جو زخم لگتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا تو زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے. تو آپ نے اسی پر پوری گفتگو کی اور بہت اچھی باتیں بتائی. بہرحال دو تین چیزیں جس پر آپ گفتگو کریں گے خاص. ایک تو یہ کہ آدمی اچھا بولنے والا کیسے سیکھے. دوسرا یہ کہ آدمی یہ کس طرح سے اپنے آپ کو معاشرے میں مؤثر کردار کے ساتھ پیش کرے, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انگریزی میں اس کو پرسنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اور اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہندسۃ الحیات و صناعت التأثیر. یہ آدمی یہ عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں شیخ حماد علی الحماد, وہ قرآن اور حدیث سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر سب سے اچھا کام انہوں نے کیا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو وہ دونوں تینوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر پورے جامعہ کے اساتذہ اور طلباء اور انتظامیہ کی طرف سے ہمارے آنے والے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ میں رمیز بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا ہمارے مدارس کے طلباء کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا, تجربہ. بہت ساری جگہوں پر مدرسے کے طلباء کو جن کو کچھ نہیں آتا تھا انہوں نے ایک مہینے میں انگریزی ایسی بولنا سکھا دی کہ ماشاءاللہ وہ طلباء انگریزی زبان میں بہترین تحریر کرنے لگے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہیں تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے مؤثر انداز میں اپنی بات پیش کریں. اللہ رب العزت ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے. تشریف لائیں. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you all doing today? آپ دونوں اندر آ سکتے ہیں, اگر آنا چاہیں. یہ ساری ہے بہت زیادہ چھوٹے ہیں. چلیے, I'm really thankful to Almighty Lord. انگریزی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ Yes or no? مجھے یہ سوال آئی. چلیے آدھا یہ سادہ کم. میں بہت شکر گزار اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ حضرات کے درمیان مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں لے کر آیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں غلام مستانی صاحب کا, جناب حذیفہ مستانی صاحب کا اور ان کی فیملی کا, یہاں جتنے بھی ٹیچرز ہیں, مینجمنٹ,
کے لوگ ہیں. really thankful to all of them. اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں بہت ہی پیشنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے ابھی تک. تھکے ہوں گے آپ لوگ. I'm pretty sure. دیکھتے ہیں اور بھائی آج ہم یہ لیکچر وغیرہ نہیں ہوگا. اوکے, کوئی لیکچر وغیرہ نہیں ہونے والا ہے. میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. آپ مجھ سے بات کریں اور جتنا مجھ سے شاید آپ سیکھیں میں آپ سے اس سے زیادہ سیکھوں گا انشاءاللہ. ایک بہت اہم موضوع پر ہم بات کریں. اتنا اہم موضوع ہے کہ وہ میں نے ابھی صبح بھی کہا کہ آدمی کو انسان بناتا ہے اور انسان کو حیوان سے الگ کرتا ہے. اللہ نے جو ہمیں زبان عطا کی ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں الرحمن. ان 4 آیتوں میں اللہ نے ایسی بہترین اعلیٰ قسم کی چیزیں بیان کی ہیں. الرحمن یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا, the most merciful. اللہ کے تمام ناموں میں سے سب سے خوبصورت نام الرحمن. علم القرآن یعنی اس نے انسان کو قرآن سکھایا. اب سوال یہ ہے کہ سائنس, انگلش, سائیکالوجی, میتھس, یہ تمام چیزیں کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی. لیکن تمام علوم میں سب سے اعلیٰ علم قرآن مجید. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ پہاڑ کو, جن جنات کو, فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. لیکن انسان, human being is the best creation. اس کی تخلیقی معراج, climax of his creation, human beings. اور پھر فرمایا علمہ البیان یعنی اس نے انسان کو بولنا سکھایا. ہمیں چلنا کس نے سکھایا؟ سوچنا کس نے سکھایا؟ we have the ability to eat, کھانے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, سونگنے کی صلاحیت. but the best ability of them all کون سی ہے؟ it is the ability to speak. حیوان ناطق, نطق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. تو جب یہ تمام صلاحیتوں میں سے سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے تو کیا ہم اس کو عام کاموں کے لیے یا خراب انداز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کرنا ہمیں چاہیے کہ اس کو خاص کاموں کے لیے خاص انداز میں استعمال کرنا. And we need to learn, we need to acquire the art of public speaking. Public speaking سے مراد صرف یہ نہیں کہ میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر بولوں. پبلک سے مراد ہے ایک شخص, ایک سے زیادہ شخص یا اتنا بڑا ایک مجموعہ. تو ایسے مجمع میں آپ اپنی بات کس انداز میں, بہترین انداز میں, اچھے انداز میں رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی بات کا اثر ہو. مائک ابھی بھی کام کر رہا ہے الحمدللہ. So we need to learn the art of public speaking. یعنی پبلک سے کیسے مخاطب ہونا ہے, کیسے اپنی بات رکھنی ہے. آپ کے سینوں میں جو علم موجود ہے الحمدللہ رب العالمین, خالق کائنات کا کلام آپ کے سینوں میں موجود ہے. لیکن اس علم کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. That is the ultimate mission. اگر یہ مشن نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے کہ جو میں نے علم حاصل کیا اس کو میں دنیا میں پھیلاؤں نہیں, تو کیا فائدہ ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے
کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے ہم نے جو سیکھا ہے اس سے لوگوں کا فائدہ ہو، چاہے وہ لکھنے سے ہو، چاہے وہ بولنے سے ہو، چاہے کسی اور فیلڈ سے ہو. اور آج کی زبان ہے انگلش لینگویج. زبان کی بڑی اہمیت ہے، جیسا بتایا ہے کہ زبان کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسی عزت دیتا ہے. ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے. زبان کی ایک علم ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ تو معقول جانتے ہیں کہ کچھ یہودی قیدیوں کو لے کر آیا گیا، ہاتھوں میں زنجیر بندھی ہوئی. تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے رحم دل انسان ہیں اور آپ رحم کرتے ہیں، اور ہم اپنی کمیونٹی کے، اپنے معاشرے کے بہت پڑھے لکھے لوگوں میں سے آتے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ دو، ہم پر رحم کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا علم جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبرانی زبان جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی زنجیریں کھول دو. صرف یہی تک بات آئی تھی کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زنجیریں کھول دو، اور صحابہ کو حکم دیا. انہیں کہا جو یہودی قیدی تھے کہ اگر آپ میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں. اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے پینے کا سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کو اپنا استاد ماننا. ذرا اندازہ لگا کر دیکھیے کہ اس قوم کے لوگ، جس قوم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، کون سی سازشیں نہیں کی، راستے میں کانٹے چھچائے، کھانے میں زہر ڈالا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن علم کی وجہ سے، علم ایسی چیز ہے کہ زبان کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استاد کا مرتبہ دیا. اور ہمیں زبان سیکھنی، انگلش سیکھنا. میں 8ویں جماعت میں تھا، 7ویں جماعت میں تھا جب مجھے ترکی جانے کا موقع ملا. ترکی سنا ہے آپ نے؟ ترکی It's a very beautiful country, right? Blue Mosque وہیں پر ہے، اور کیا کیا ہے؟ آیا سکیا. اور ایک چیز سے اور مشہور ہوا ہے نہالی، اس سے بہت مشہور ہوا. تو 7ویں جماعت میں جب میں تھا تو مجھے موقع ملا ایک ایجوکیشنل ٹور تھا، 1 ہفتے کے لیے ہمیں جانے کا موقع ملا، اور 50-60 لوگ تھے وہاں. ہر دن کہیں نئی جگہ جایا کرتے تھے. ایک بار ہم ایک سمندر، بہت بڑی کشتی ہے اور جس میں 150-200 لوگ آرام سے آ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بیٹھے اور ایک جھرنا دیکھنے کے لیے ہم نکلے، واٹر فال. تو میں، میرا دوست اور میرا ایک جونیئر تھا، میں 7ویں جماعت میں تھا، بہت کم عمر تھی لیکن مجھ سے کم عمر اور لوگ بھی تھے، لیکن سب سے چھوٹا نہیں تھا، پگلا پگلا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں، میرا دوست اور ایک جونیئر بیٹھا ہوا تھا جو مجھ سے بڑا لگتا تھا. تو ہم دیکھ رہے تھے، نظارے کا مزہ لے رہے تھے، کیا خوبصورت اللہ نے یہ بنایا ہے. ایک صاحب آتے ہیں وہیں ترکی کے، تولگا آبی، جیسے میں بھائی جان بولتا ہوں، بھائی صاحب آبی وہاں پہ ویسے استعمال ہوتا ہے بڑے بھائی کے لیے، تولگا آبی. آئے، انہوں نے، ہم جو جونیئر تھا اس سے سوال کیا کیا نام ہے آپ کا، آپ کیسے ہیں، انگلش میں سوال کیا، وہ جواب دیتے گئے. پھر میرے دوست کے پاس آئے، اس سے پوچھا، کچھ بات کی، انہوں نے جواب دی. میرے پاس آئے، یہی پوچھا کہ واٹ از یور نیم. میں نے کیا کہا، تو بتا سکتا ہے؟ دیکھ، مائی نیم از رامز نہیں کہا، بینی کا دو رامز، یعنی ٹرکش زبان میں، ترک ہے.
پھر انہوں نے کچھ اور سوال کیے نسل سے آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک. ایسے ٹوٹی پھوٹی میں نے ان سے بات کری, انہوں نے مجھ سے بات کری, بڑے متاثر ہوئے. اور جب ہم واپس کنارے پر پہنچے, ہماری بہت بڑی بس تھی جس میں ہم سب جگہ گھوما کرتے تھے, پوری ٹرکی اسی میں گھومے, الگ الگ شہر اس میں گئے. تو میں بس میں جا کر بیٹھا, سب لوگ بیٹھ گئے, صرف ہمارے جو امیر تھے انہیں کافی دیر ہو گئی, اور تولگا آدمی اپنی گاڑی سے آئے. تھوڑی دیر میں آواز آتی کہ رامش باہر آؤ. میں بڑا گھبرا گیا. میں نے ان سے جانے میں کچھ گستاخی تو نہیں کر دی, ٹرکش بولنے کے جنون میں, جذبے میں. وہاں جا کے دیکھا ان کے ساتھ کھڑے تھے تولگا آدمی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں, آپ کو اپنی گاڑی میں لے جانا چاہتے ہیں. میں بہت خوش ہوا, ان کی گاڑی میں بیٹھا, ان کا بیٹا بھی تھا, اس سے بات کرنے کی کوشش کری ٹرکش میں. پھر وہ مجھے جہاں میں چاہتا تھا وہاں لے کر گئے. اس کے بعد وہ اگلے دن آئے, اپنے گھر کی دعوت مجھے دی, مجھے اپنے گھر لے کر گئے, بہت عزت مجھے دی, بہت مجھے محبت. اگلے سال 8ویں جماعت میں یہی قصہ ہوا, 1 مہینے کے لیے ٹرکی جانا ہوا. تو اور میں نے ٹرکش میں ایک چھوٹی سی پویم بھی ہوتی ہے, زمن ہنجو بلوت یوجو شیدی گیتی انسول یوجو, وہ مجھے یاد کرائی گئی تھی اسکول میں, ٹرکش اسکول. اس کی وجہ سے پھر مجھے جہاں ہم جاتے تھے پروگرام پہ یا کسی کے گھر, تو مجھے آگے کھڑا کرتے تھے, چلو بھائی شروع ہو. اب جو ہے ایک وقت آیا میں پریشان ہو گیا ہوا, اب نہیں کرنا ہے, لیکن اس کی وجہ سے لوگ اتنے, میں بہت چھوٹا سا تھا, دیوانے ہو گئے. اتنا چھوٹا سا بچہ ہماری زبان بولنے کی کوشش کر رہا, بہت عزت دی. گورنر کے سامنے گئے, کئی گورنر سے میری ملاقات ہوئی, ان کو سب سے پہلے ان سے ملا گیا. بہت لوگوں نے اپنے گھر بلایا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ when you learn a new language, جیسے بتایا ابھی, آپ کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عقل ہوا, آپ اردو زبان بولتے ہیں, لیکن جب آپ انگریزی زبان بولیں گے تو آپ پوری دنیا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گاؤں ہو جائے گا. یو کین ایکسس اینی ون, اور آپ کے لیے ایسے ایسے موقع آئیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا, پبلک اسپیکنگ ایسی چیز ہے جو میں نے بتایا کہ بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کو, لیکن مدرسے میں یہ چیز تھوڑی کم ہوتی ہے, اور ڈر جو ہے وہ چلا جاتا ہے جلدی. کون کس کو ڈر لگتا ہے پبلک اسپیکنگ سے, لوگوں کے سامنے جا کر بات کرنے سے. ویری گڈ, دیکھیے ایمانداری سے بتانا ہے, 1 2 3, ویری گڈ ویری گڈ, ٹھیک ہے. چلیے ہم ہاتھ نیچے کرتے ہیں. دوسرا سوال پبلک اسپیکنگ کے بارے میں بتا. انگلش بولنے سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ اب تیسرا سوال اور آخری سوال, پبلک اسپیکنگ پوچھا, انگلش پوچھا. اب اسٹیج پر آ کے پبلک کے سامنے انگلش بولنے میں کس کو ڈر لگتا ہے؟ تقریباً سبھی. میں بھی آپ ہی جیسا ہوں, اتنا علم میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے بھی بہت ڈر لگتا تھا پبلک اسپیکنگ سے. مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں تو 2.5 سال تک بولا ہی نہیں. گھر والے سمجھنے لگے کہ یہ شاید بولے گی نہیں کرتے. مجھے مدرسے میں داخلہ کرایا گیا, چھوٹا سا مدرسہ تھا, اس میں جتنا چھوٹا مدرسہ اتنے بڑے قاری صاحب. تو ذرا سا کمرہ, اور اس میں میرے اور کچھ ساتھی تھے اور میری بہن بھی تھی. ہم ایسی نورانی تعداد ہوتے تھے, تو وہ اپنی جو تختی ہوتی ہے اس پر بیٹھا کرتے تھے, اور بریانی کو کھایا کرتے تھے, اور بچے پڑھتے رہتے تھے نورانی تعداد الف با تا. تو ان سے بہت ڈر لگتا تھا. پہلے تو دیکھتے ڈر لگتا تھا, لیکن ان سے ڈر اس لیے لگتا تھا کہ وہ مارتے بہت. آپ لوگوں کو ایسی اس لیے زیادہ آ رہی ہے کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے.
جنون چڑھا کہ آج بچوں سے ان کے ایڈریس پوچھے گی، پتہ پوچھیں گے انہیں کہاں رہتے ہیں، ایک ایک کر کے پوچھا سب سے ان کا پتہ. میری بہن سے، مجھ سے پہلے میری بہن سے پوچھا، وہ بڑی کانفیڈنٹ تھی بچپن سے، بہت اعتماد تھا ہمیشہ سے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر بتا دی میں یہاں والا جگہ رہتی ہوں. میری باری آئی، میں اتنا گھبرایا ہوا تھا، میں کھڑا تو ہو گیا لیکن ایک لفظ میں بول نہیں سکا، بہت چھوٹا تھا. تو بہن بتانے لگی، بتاؤ 8,236 سے یہی نہیں نکلا، لیکن جب میں 5 یہ نکل کے ہی نہیں دیا. اب وہ قاری صاحب جو ہے دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا، بولو بھائی، اور میں آخرکار بولا ہی نہیں، مجھے بلایا آپ نے تقریباً، پھر جو ہوا بچپن سے ہی میں بہت ڈر لگتا تھا. اس کے بعد سے میں اس مدرسے میں کبھی گیا نہیں. تو پبلک اسپیکنگ کا جو ڈر ہے یہ ہمیشہ سے مجھے تھا، اور 99% لوگوں کو پبلک اسپیکنگ کا ڈر رہتا ہے، اور جو 1% بولتے ہیں مجھے نہیں ہے، شاید جھوٹ بولتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب پبلک سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری تربیت میں ہی شامل ہوتا ہے کہ نہیں اس سے بات کر رہے ہیں، چپ ہو جاؤ. برین پہ جاتے ہیں، بچہ بہت تیز بول رہا ہے، خاموش سب بیٹھے ہیں. بچپن سے ہمارے اندر وہ ڈر بٹھایا جاتا ہے کہ کسی کے سامنے تیز آواز میں یا کسی کے سامنے بولنا نہیں، اچھے سے کھل کر نہیں بولنا. میں کالج میں آیا، کالج میں آئی بلیو سیکنڈ ایئر میں نے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن سے انجینئرنگ کری تھی. تو سیکنڈ ایئر میں جب تھا تو ایک کنونشن سینٹر ہوتا ہے، جیسے یہ ہال ہے، وہاں بڑے بڑے پروگرامس ہوا کرتے تھے، میڈیکل کے، فارمیسی کے، انجینئرنگ کے، تو دور دور سے لوگ آتے تھے. تو جب پروگرام ہوا کرتا تھا تو ساتھ میں کھانے کا، چائے وائے کا بھی انتظام ہوتا تھا. تو جس دن پتا لگا پروگرام چل رہا، چلو پروگرام پہ چلیں، اس لیے نہیں کہ پروگرام دیکھیں گے، اس لیے کہ کچھ نیا کھانے کو ملے گا. تو ہم ایسے ہی ایک دن کودتے کودتے چلے گئے اور دیکھا کہ ابھی تو کھانا بند ہے، اس سے پہلے کچھ پارٹیسپیشن ہی کر لیتے ہیں، کیا پتا کچھ سیکھنے کو مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے. تو وہاں پتا لگا کہ ڈیبیٹ، پبلک اسپیکنگ کا کمپٹیشن، لکھنے کا کمپٹیشن، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ رائٹنگ میں حصہ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھ کے آ جائیں گے، سرٹیفکیٹ مل جائے گا. انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹ میں حصہ لیں، بحث بازی جو ہوگی. میں بڑا گھبراتا تھا، ابھی میں نے آپ کو قصہ بتایا. تو ڈیبیٹ میں لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے لے لیا. رائٹنگ اگر تم لوگے تو میں ڈیبیٹ لے لوں. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. اندر ڈیبیٹ کے ہال میں پہنچے، چھوٹا سا ہی ہال تھا، کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک اسٹیج تھا چھوٹا سا، اور اس پر پوڈیم تھا، پوڈیم لکڑی کا جو جس کے اوپر کھڑے ہو کر بولتے ہیں. وہاں پر سب اپنی بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے اچھی چیز ہے کہ خراب چیز ہے. اچھی چیز ہے کہ خراب چیز ہے، دونوں چیزیں. تو مجھے لگا کہ میں تو بول دوں گا، کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا، اتنا تو معلوم ہی ہے، سیکنڈ ایئر کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں. تو میری باری آئی تو دل ایسے دھڑکانے لگا. تب واقعی میں احساس ہوا کہ میرا دل جو ہے اتنی تیز دھڑکن میری ہو گئی. میں اسٹیج پر گیا اور انگلش تو دور، اردو میں نہیں بول پایا. انگلش جو بولی ٹوٹی ٹوٹی، سامنے والے جو موجود تھے ان سب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے انگلش آتی نہیں ہے، بس ان کے ایسے ہی آ گئے. وہاں احساس ہوا کہ آپ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے. We acquire knowledge لیکن اس کو پیش کرنے کا ہم طریقہ نہیں سیکھتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خزانوں سے نوازا
لیکن زبان اس کے خزانوں کی چابی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ زبان ایک عقل مند انسان کی چابی. اب آپ کے پاس خزانہ تو بہت ہے لیکن چابی نہیں تو کھولیں گے کیسے؟ بیکار ہے. تو ایک چابی یہ زبان ہے. جتنا جتنے اچھے انداز میں آپ بول سکتے ہیں اتنی زیادہ عزت لاپ ہو گی, اتنے زیادہ مواقع آپ کے پاس پائیں گے. تو الحمدللہ مجھے بہت سے موقع ملے. جب میں نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی کہ میں تو بول نہیں پا رہا اسٹیج کے سامنے, تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بولنا سکھا, انگلش نہیں صرف مجھے بولنا سکھا اس انداز میں کہ لوگ سنیں. خوب دن رات اس نے ہی دعا کری, میں نے 5 وقت ایک ہی دعا میں لگا. اللہ نے موقع دیا. میرے استاد جناب منور زمان صاحب ہر سال انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں دلی میں ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ. اللہ نے مجھے وہ موقع دیا. والدہ محترم نے کہا کہ اس بار چھٹیاں بھی ہیں, اس بار آپ ضرور جا کے لیجیے. میں گیا, 40 دنوں کی میں نے وہ ورک شاپ کری اور پہلے ایک ہفتے وہ بہت خوبصورت سا آڈیٹوریم بنا ہوا ہے. پہلے ایک ہفتے میں نیچے بیٹھا تھا, جگہ نہیں ملتی تھی, اتنا ہی جلدی پہنچ جاؤ لیکن بچے اتنی جلدی آتے تھے کہ سیٹ نہیں ملتی تھی. تو نیچے بیٹھ کر پہلے ایک ہفتہ میں نے سر سے پڑھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے استاد کے ذریعے مجھے ایسی ایسی چیزیں سکھائی وہاں پر, اور میرے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ میں سوچ نہیں سکتا. آخری دن الحمدللہ پھر موقع ملا اسٹیج پر پرفارم کرنے کا, تو چیمپئن آف دی ورک شاپ ایوارڈ ہوتا ہے, اس سے نوازا گیا. چیمپئن آف دی ورک شاپ سر انہیں دیتے ہیں جو پورے ورک شاپ کے دوران بڑے سنسیئر اور بہت اچھی پرفارمنس کرتے ہیں. تو پوری ورک شاپ کے دوران بہت جنون, بہت جذبے کے ساتھ میں لگا. حالانکہ ڈر بہت لگتا تھا اسٹیج پر جانے سے, لیکن بس ایک جنون اور ایک جذبہ تھا کہ اللہ نے جب یہ موقع دیا ہے اس کو اب ہاتھ سے کیوں گواؤں, یہ تو میری بیوقوفی ہوگی. اس کے بعد ایک نیا جذبہ آیا جب میں اپنے استاد سے دیکھا کہ کس طریقے سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. پھر دوسری دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ مجھے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, کسی بھی انداز میں. انگلش ٹرینر کبھی سوچا نہیں تھا, تو یہی دعا کرتا گیا. اور ایک دن میرے استاد کا فون آتا ہے کہ ہم آگرہ میں ایک ورک شاپ کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کی وہاں ضرورت ہے ایز این اسسٹنٹ ٹرینر. تو وہاں 1 مہینے کے لیے مجھے بلایا گیا ایز این اسسٹنٹ ٹرینر. بہت کچھ سیکھا. رات کے 1-1 بجے بھی سر سیشنز لیا کرتے تھے. دنیا کے الگ الگ کونوں سے بزنس مین, علماء حضرات اور سب آئے ہوئے تھے. 1-1 بجے تک کلاسز ہوا کرتے تھے. وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد اللہ نے وہیں ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کیا. 300 نرسز ایف ایس کالج آف انسٹیٹیوٹ, ایف ایس کالج آف نرسنگ ہے آگرہ میں. وہاں پہ اللہ نے پہلی مرتبہ پروجیکٹ کرنے کا موقع دیا اور ساری نرسز غیر مسلمان, ایک بھی مسلمان. لیکن الحمدللہ آخری دن the last day, اور وہ پورا 30 دن کا بھی نہیں تھا, وہ محض 20-25 دنوں کا تھا. تو وہ بھی بڑا ہوا. 10 دن ایک بار اور پھر واپس گیا, دوبارہ آیا, پھر 15 دن ایک بار. وہ کرنے کے بعد ان لوگوں کے اندر جو میرے لیے عزت پیدا ہو, نان مسلمس, وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میرے استاد جو جناب منور زمان صاحب کے استاد ہیں, جناب ڈاکٹر امیر علی صاحب, جن کی بدولت میں پروجیکٹس رکھتا ہوں, تو وہ کہیں بھی جاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نرسز, جس دن میں گیا آخری دن تھا, تو نرسز جو ہے ایسے ہاتھ باندھ کر چاروں طرف کھڑے ہو گئے کہ سر آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو وہ چیز اتنی ان کو متاثر کی اور مجھے اتنی اس سے حیرانی ہوئی اور بڑا
میں متاثر ہوا کہ آپ صرف اپنی زبان سے، اپنے کلام سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، لوگوں کو اپنا چہیدہ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم بنا سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، چاہے ہم صحیح کیوں نہ بول رہے ہیں، لیکن ہر سچویشن کے حساب سے، ہر ماحول کے حساب سے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے۔ کوئی اسپینش نہیں جانتا، میں اسپینش میں بات کرنا شروع کر دوں تو کیا فائدہ اس سے؟ آپ کسی اور کے ماحول میں اور ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں تو کیا آپ کبھی ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو سچویشن کے حساب سے بات کرنا یہی ہوتی ہے کمیونیکیشن اسکلز۔ کب، کہاں، کیسے بات کرنی ہے، یہ سلیقہ ہو، ہر بات سنی جاتی ہے۔ میں بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا، انگلش اور بہت جلدی سے آتے ہیں۔ انگلش کی میں نے اہمیت بتائی کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف انگلش، اور مجھ سے زیادہ آپ کو کیوں ضرورت ہے اس کی۔ آپ کے پاس جو علم ہے، سچا علم، اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، لیکن اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں سے سورت جانا ہے، اگر پیدل نکلیں گے تو پتہ نہیں کب پہنچ گئے، اس کے لیے اللہ کی گاڑیاں دیں۔ یہاں سے آپ کو دوسرے ملک جانا ہے تو آپ گاڑی کا استعمال نہیں کریں گے، کیا استعمال کریں گے؟ جہاز کا استعمال کریں گے۔ آپ کو یہاں سے چاند پہ جانا ہے، کیا جہاز کا استعمال کریں گے؟ اس کا راکٹ کا استعمال کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے تو آپ یہ چیز جو ابھی تک کرتے ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ You need to develop yourself۔ اور یہ زبان سیکھنی ہے، یہ ہمارا ذریعہ ہے پوری دنیا کو بتانے کا کہ اصل ہم لوگ ہیں کیا، اصل یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو علم ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے تین چیز بہت ضروری ہے: بیسکس کا سیکھنا، اس کے ساؤنڈز، تلفظ اس کا سیکھنا، اور اس پر مشق کرنا۔ بیسکس، جب میں کہتا ہوں کہ لرن دا بیسکس، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گرامر کی کتابیں چاٹ دیں، صرف کچھ ایسے قواعد آپ سمجھ جائیں، آپ اس سے جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ جملے بنا پائیں تو آپ پھر ایڈوانس گرامر پڑھیں۔ پھر دوسری چیز ہے ساؤنڈز، تلفظ۔ تلفظ کی اہمیت آپ سے زیادہ کون جانتا ہو؟ عربی زبان کتنی سینسیٹیو زبان ہے، حساس زبان ہے۔ ذرا سا تلفظ گھر سے باہر ہوا تو مطلب بدل جاتا ہے۔ الف، عین، لام، میم اور ایک علم، کسی میں آپ باہر کسی تلفظ پروننسیشن مشکل نہیں ہے۔ کون کون سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے؟ کون کون سمجھتا ہے آسان ہے؟ ویری گڈ، تھوڑا سا تو مشکل ہے، بالکل آسان نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن صحیح ٹیکنیکس اور اس پر ویسی پریکٹس اگر آپ لوگ کریں گے تو ضرور ایک دن وہ پروننسیشن آئے گا۔ Do you want to speak with the pronunciation that I am speaking right now? میں نے کہا کہ کیا آپ اس تلفظ کے ساتھ انگریزی بولنا چاہتے ہیں جس تلفظ کے ساتھ میں بولوں؟ So you need to learn the sound. Sounds کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ بچے کو کسی بھی دیش میں لے جایا جائے، ذرا سا بچہ ہے کہیں بھی پیدا ہوتا ہے تو وہیں کے ساؤنڈ سن کر اوائڈ کر دیتا ہے، پھر وہی انگریزی بولتا ہے۔ اگر امریکہ میں کوئی پیدا ہوا لیکن اسے لے آئے آپ تمل ناڈو تو امریکن نہیں بول سکتا ہے، وہ تمل ناڈو کے ساؤنڈ بولے گا۔ جتنا آپ سنیں گے اتنا زیادہ آپ بول سکیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایکسس ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے کا، وقت ہے، تو انگلش میں جو اسپیکرز ہیں ان کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ سنیے، اس سے آپ جتنا سنیں گے اتنا نکال پائیں گے۔ لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے، ساتھ میں ٹیکنیکس بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، میں ضرور بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ پھر مشق، پریکٹس کرنا ہے۔ آپ نے جب ساری چیزیں سیکھ لی ہیں تو اس کو بولنے کی پریکٹس کرنی ہے،
آپ گاڑی خریدتے ہیں, سب کچھ اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر بھی چلانا آپ نہیں جانتے کیونکہ آپ نے اس کی محنت نہیں کری, چلانے کی محنت کری. آپ بتا سکتے ہیں ہاں یہ گیئر ہے, یہ کلچ ہے, یہ اسٹیئرنگ ہے, یہ انجن اس کا اتنا بڑا ہے, اس میں اتنا جگر تیل آتا ہے, لیکن یو کین ناٹ ڈرائیو کروا. آپ کو خالی گاڑی کے بارے میں جاننا ہے, گاڑی چلانی ہے. You need to drive the car. And جب آپ گاڑی چلائیں گے تو اس روئے زمین پر ایسا ریولیوشن آئے گا انشاءاللہ, ایسا ریولیوشن آئے گا جو پہلے کبھی نہیں آئے. اور وہ ریولیوشن میں ابھی پچھلے دنوں حیدرآباد میں تھا, چھوٹا سا گاؤں بارہ نگر, اس میں 55 حفاظ کرام, ان کو ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا مجھے انگریزی اور کچھ پبلک اسپیکنگ وغیرہ جتنا میں جانتا ہوں پڑھانے کا مجھے موقع ملا. اور وہاں پہ ان لوگوں کو دیکھ کر جس حساب سے وہ محنت کر رہے ہیں, یہ ہوا دل میں یہ بات آئی کہ جو ریولیوشن اگلا آئے گا وہ یہیں سے آئے گا, کیونکہ ان کے سینوں میں خالق کائنات کا کلام موجود ہے. لیکن یہاں پہ جب آیا, یہاں پہ میں نے اس سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ کام دیکھا, اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایک ایک جو عالم دین نکلے گا, انشاءاللہ ایک ایک جو شخص نکلے گا وہ اپنے آپ میں ہی, جیسا سر نے فرمایا کہ اپنے آپ میں ہی مستقبل ہوں گے اور اپنے آپ میں اتنے بڑے ادارے قائم کریں گے جو دنیا بھر میں ریولیوشن لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا بات بہت ہو گئی, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو انگریزی؟ جانے سے پہلے میں ضرور آپ چھوٹا سا ایک شعر جس کو ہم بولتے ہیں کوٹ, انگریزی میں پڑھیں گے آپ کو. شرط یہ ہے کہ جیسے میں پڑھوں ویسے ہی انداز میں آپ کو پڑھنا اور ویسے ہی آواز بلند کرنا. تھکے تو نہیں ہے ہم؟ اگر آپ لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. Shall we start? اس کا مطلب سمجھتے ہیں بہت. تو ابھی کوٹ پڑھیں گے, اس تلفظ کے ساتھ آپ لوگ پڑھیے گا. یہ کوٹ ہے جناب بل گیٹس صاحب کا. بل گیٹس جانتے ہیں آپ کون ہے؟ وہ یہ کوئی مائکروسافٹ کا سی ای او, اور کچھ اور دنیا کا most popular rich man, one of the richest men on the earth. سب سے امیر لوگوں میں سے ایک شخص ہوا تھا. تو بل گیٹس کی شروعات ہوئی تھی وہ ایسے امیر گھرانے میں نہیں ہوئی, بہت محنت کر کے اس نے وہ مقام حاصل کیا. اور اس نے ایک بات دیکھی, تو he said that if you were born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. سمجھ میں آیا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, لیکن آپ غریب اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. غریب کا کیا مطلب؟ What does poor mean? Poor کوئی ایک بتائیے سے بات اٹھا جی. غریب آدمی ہے لیکن غریب سے کیا مراد ہے جی؟ اجنبی اور جی ایک آدھ غریب, دل کا غریب. اور اچھی بات, اور کچھ بتائیے جی. ضرورت کی چیز نہ ہو, پیسے نہ ہو, رائٹ. پور جب کوئی بولتے ہیں پور تو زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خستہ حال میں پیسے ویسے نہیں ہیں, رائٹ. لیکن اصل غریب وہ ہے جس کے پاس علم کی دولت نہیں, جس کے پاس اخلاق نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, وہ بھی غریب. تو اس روئے زمین پر ہم آئے ہیں بالکل کچھ نہیں معلوم, لیکن جب آئے تو ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں معائنہ کر دی. He has given us 2 hands, 2 ہاتھ دیے. یہ ایسے عظیم تحفے ہمیں اللہ نے عطا کیے, یہ زبان اور یہ دماغ
یہ پھر اگر ہم بہانہ بنائیں گے کہ میرے پاس تو انگریزی بولنے والے ہیں ہی نہیں، کہ مجھے ماحول نہیں ملا اس لیے میں انگریزی اچھی نہیں بولتا، وہ صحیح ہے، لیکن اگر صرف اسی چیز کو آپ ہمیشہ اسی چیز کا رونا لے کر بیٹھے رہتے تو کبھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک شرابی آدمی تھا، ابھی وقت ہے، ایک شرابی تھا، اس کے 2 بچے تھے، روز رات کو آتا تھا پی پا کر، اور گھر میں جب آتا تو بیوی کو مارتا، بچوں کو مارتا، ڈانٹتا۔ تو بچوں نے وہ چیز نوٹس کری، بچے بڑے ہوئے، ان میں سے ایک شخص ویسا ہی نکلا، وہ بھی گھر آتا تھا پی پا کر اور بچوں کو گالیاں دینا، بیوی کو مارنا۔ اور دوسرا جو اسی ماحول میں پلا بڑا، وہ بالکل الگ، زمین آسمان کا، کبھی شراب پہ ہاتھ نہیں لگانا، کوئی غلط چیز کبھی نہیں کرنا۔ کیا تھا؟ ایک ماحول تھا کہ الگ ماحول تھا، سیم ماحول تھا۔ ایک نے وہی اپنی زندگی کا طرز عمل بنا لیا، اور ایک نے بالکل الگ کیا کہ یہ اتنی خراب چیز ہے میں نہیں کروں گا۔ تو کیا آپ ماحول کو الزام دے سکتے ہیں کہ میرے پاس ماحول نہیں ہے؟ نہیں دے سکتے۔ اپنے اندر سے اگر آپ کوشش کریں گے تو کوئی چیز مشکل ہے۔ تو we need to understand کہ اس دنیا میں ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، لیکن کچھ کر کے جانا ہے، کسی کی زندگی کو آسان بنا کر جانا ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانی ہے، اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ ایسے ہی آتے ایسے چلے نہیں جانا۔ کتنے لوگ آئے ہیں بے وجہ زندگی گزار کر اور چلے گئے، کوئی نہیں جاتا۔ ان کے جانے پر کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چلے گئے تو سکون ملتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن ایسا بننا ہے کہ اس دنیا سے چلے جائے اور انسان بھی آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھے، آپ کی تعلیمات ان کے دلوں میں زندہ رہے، ان کے گھروں میں زندہ رہے۔ چلیے ریپیٹ آپ بھی سمجھ گئے کیا مطلب ہے اس کا؟ چلیے ریپیٹ آپ بھی، I am going to say۔ اچھا ایک چیز دیکھیے، آپ نے بہت لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سولجر کو دیکھا ہے، سپاہی ٹینشن کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، وہ ایسے ہی بات کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شکر گزار ہوں، کیسے ہیں آپ سب، کیسے ہیں آپ سب؟ دیکھیے وہ چیز آئی نہیں آپ کو، یہ ہاتھ، یہ آپ کی جو باڈی ہے اور یہ جو زبان چلانے کا انداز ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اگر آپ ایسے کر کے بیٹھے رہیں گے تو وہ بات نہیں آئے گی۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے میں ہاتھ ہلاؤں، جیسچرز بولتے ہیں، ویسے ہی ہاتھ ہلانا ہے۔ سمجھ لیجیے کہ آپ ٹرینر ہیں، اسے کیا ہے؟ آپ کو سکھانا ہے۔ آپ بہت بڑے مجمع کے سامنے کھڑے 10,000 لوگوں کو سکھانا ہے، رائٹ؟ امیجن کیجیے، میں آپ کو اسٹیج پر بلاؤں گا، آپ کو تو تیار رہیے۔ چلیے ایک ہاتھ میں مائک پکڑی، ایک ہاتھ میں مائک پکڑی، پین پکڑ لیجیے، بوتل وہ بھی پکڑی، اس سے بڑی کوئی چیز مت پکڑی۔ چلیے، اور دوسرے ہاتھ کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں۔ I am going to say, I am going to say, one more time. یاد رکھیے، زبان کا سب سے بہترین سیکھنے کا انداز، روانی لانے کا انداز تیز بولنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ گنگنائیں گے تو کبھی نہیں نکال پائیں گے۔ I am going to say, approach of Bill Gates. Coach, a coach of Bill Gates. Very good. If you were born poor, تو کیا بتاتا ہوں پہلے، if you were wow say word born poor، پاس نہیں پاس ہے، دونوں کو بالکل چپکا کے بس ایک بار بول کے پور نہیں، پور۔ If you were born poor,
If you are born poor, it's not your mistake. यानी आपकी गलती नहीं है. It's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. It's your mistake. मेरी क्या mistake है? Your mistake. Okay, one more time, all right? One more time. Yes. Say, I am going to say, I'll go talk. Yes. If you were born poor, it's not your mistake. It's not your mistake. But if you die poor, but if you die poor, it's your mistake. आपने नेता को देखा है जब वो तकलीफ करता है तो ऐसा जोश बढ़ता है. अगर वो ऐसे बोलने लगे कि if you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए एनर्जी जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, उतार चढ़ाव, ये सीखना है. Right? One last time. It's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. It's your mistake. Not my mistake. It's your mistake. चलिए से पहले सुनिए फिर बोलिए. పేదవాడిగా పుట్టడం నీ తప్పు కాదు. यही चीज है. एक बार बोलिए. పేదవాడిగా పుట్టడం నీ తప్పు కాదు. పేదవాడిగా ఆపడం నీ తప్పు. నీ తప్పు. तमिल में नहीं है, कौन कर सकता है? आइए बड़ी तेजी के साथ आइए. ध्यान से सुनना है. पहली बात में सही नहीं होगा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने साथी का हौसला अफजाई करना है, सपोर्ट करना है. सपोर्ट कैसे करते हैं? खामोश रहकर सपोर्ट करना है. तो सब लोग खामोशी इख्तियार करेंगे. चलिए जो भी आप नजर आए नहीं, वो इतना बड़ा मत कीजिए आप. Dear friends, I am going to say a quote of Bill Gates. Bill Gates said, if you were born poor, it is not your mistake. If you were born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. तमिल में कुछ मैं बोलता हूँ. పేదవాడిగా పుట్టడం నీ తప్పు కాదు. పేదవాడిగా చావడం నీ తప్పు. एक और तरीका है हौसला अफजाई करने का. तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे. अच्छा, आप लोग सीखना चाहते हैं? मतलब एक तफसीली वर्कशॉप होगी, लंबी वर्कशॉप होगी, तो लोग अटेंड करना चाहेंगे? मुझे मदरसा बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनके सामने आके कुछ बताने की बड़ी दिलचस्पी रहती है और बहुत मुझे मजा आता है. तो इस वजह से कि एक तो घर में ऐसे ही माहौल रहा है और दूसरी वजह ये
کہ جتنے بھی ورک شاپس میرے ایسے ماحول میں ہوئے اور ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوئے تو وہ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، بلکہ دو چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ ان کی تربیت میں وہ شامل ہوتا ہے کہ ایک حضرت علی کا قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے، اور ہمیشہ اس پر چلتے ہیں، اور دوسرا اپنے استاد کی بے انتہا عزت کرتے ہیں۔ اس لیے مزہ نہیں آتا کہ بہت عزت ملے گی، شہرت ملے گی، اس لیے مزہ آتا ہے کہ جب انسان بڑا سنسیئرٹی سے عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ان سے زیادہ سیکھتا ہے جو بڑے بڑے کانوینٹ اسکولس میں بیٹھے ہیں۔ اسی لیے مجھے بہت ہمیشہ سے یہ جذبہ میں رہا ہے کہ اپنے علماء حضرات کی خدمت کرنی ہے، اسی لیے انداز میں ہوں۔ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو ضرور انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور جو کچھ مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہوئے؟ یہ جو کوڈ ہے یہ کس کس کو یاد ہوا ہے؟ بلکہ بہت کم ہے، لیکن جنہیں یاد ہوا ہے وہ اس کو ضرور سنا ہے، 5 لوگوں کو۔ اور ایک آخری چیز بتاتے ہوئے چلوں گا کہ انگریزی جو ہے جتنی بھی آتی ہے، ہائی ہیلو یہ بھی آتا ہے تو بولنا شروع کر دو۔ واٹ از یور نیم؟ دیکھیے میں عربی میں کیا کرتے ہیں، جب مفتاح العربیہ یا منہاج العربیہ میں شروعات میں صرف بیسک جملے ہوتے ہیں، رائٹ؟ هذا قلم هذا كتاب هذا ولد هذا رجل هو رجل هو ولد، ایک ہی وزن پر بہت سارے جملے ہوتے ہیں، تو آپ خالی ہوا سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ کو وہ ووکیبلری لسٹ کرنا ہے۔ ایسے ہی انگلش کا واٹ از یور نیم، واٹ از یور ایج، واٹ از یور ورک، 3 جملے ایک ہی وزن پر۔ ایک جملہ کافی ہے کہ اس کے بعد آپ کو لفظ لغت تھوڑی سی یاد کرنی ہوگی، وہ بھی اب تو چلتے پھرتے سب کو معلوم ہے، بک، پین، پینسل، اسٹیج، مائک۔ پھر واٹ از یور فیوریٹ کلر، واٹ از یور فیوریٹ بک، آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے، اس پہ آپ کتنے جملے بنا سکتے ہیں؟ کتنے؟ خالی 10 کتنے ہی بنا سکتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ کتنے موجود ہیں یہاں پہ؟ مجھے بتایا گیا شاید 800 لوگ موجود ہیں، 800 لوگ ہیں۔ تو اگر آپ 800 بھی بن جائیں گے، لیکن آپ ہر ایک یہاں جتنے بھی موجود ہیں آج 10 لوگوں سے پتا کریں، کتنے؟ 10 لوگوں سے۔ واٹ از یور فیوریٹ کلر، واٹ از یور فیوریٹ بک، واٹ از یور فیوریٹ فوڈ؟ حیدرآباد والے بھی رہتے ہیں تو جواب میں کیسے بولیں گے؟ مائی فیوریٹ فوڈ از، مائی فیوریٹ کلر از، مائی فیوریٹ بک از۔ ایک ہی وزن پر سارے جواب دیں گے۔ تو یہ آپ کو کرنا ہے، ایک شخص 10 لوگوں سے پوچھے گا، آلرائٹ؟ کریں گے آپ لوگ؟ ایشور یا خالی میں نے بول دیا تو چلا ہی جاؤں گا؟ اس کو پتا کرنا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ آپ 10 لوگوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا والا انشاءاللہ ہے، ہاں انشاءاللہ کر لوں یا واقعی میں انشاءاللہ کروں۔ بہت مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت یہاں سے حاصل ہوا۔ میں جس حالت میں آیا تھا اس سے بہتر حالت میں انشاءاللہ ایک بہتر انسان یہاں سے بن کے جا رہا ہوں۔ ایسے باعلم باشعور لوگوں سے مل کر، ایسی ہستیوں سے مل کر ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا۔ ابھی ایک پروگرام تھا، اس میں میری تو حیثیت نہیں ہے، مجھے چیف گیسٹ کی طرح اسٹیج پر بٹھایا۔ اس کے بعد حضرت مولانا غلام مستانی صاحب آئے، وہ میرے برابر ہو گئے۔ میں بس پورے پروگرام میں یہی سوچتا رہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میری کیا حیثیت کہ ایسے لوگوں کے برابر میں اسٹیج پر بیٹھوں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے جو عزت دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور ایسا رزق جو حلال ہے اور ایسے کام ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو
اس کے دربار میں قبول ہو. اور آپ سب لوگوں کی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ this is going to be the hub. دینی تعلیمات صرف دینی تعلیمات کا نہیں. This is going to be the hub, the center for modern and Islamic education. Inshallah. Thank you very much, جناب حذیفہ الاسلامی صاحب, اور مجھے برداشت کرنے کے لیے. Thank you for your patience. انشاءاللہ جلدی ہماری ملاقات ہوگی. آپ لوگ شاید آپ کی دعا سے, آپ کی برکت سے وہ مکمل ہو جائے. اور میرے بھائی یہاں موجود ہیں کہ یہ والنٹیئرلی یہاں پر آئے ہیں, 12ویں کلاس پڑھ چکے ہیں, جے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کو موقع ملا, ان کے پاس وقت فری تھا, تو یہ خود آ رہے ہیں میں آؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد کے لیے آؤں گا. آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں, خصوصاً میرے والدین کے لیے, میرے اساتذہ کرام کے لیے, خاص طور پر جناب روز احمد صاحب, جناب ڈاکٹر رفیق صاحب, اور اس سب لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بولنے کا انداز اور زبان کا سیکھنا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. بہرحال ہمارا جو پروگرام ہے اپنے وقت پر پورا ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہاتھ میں بیٹھ کر ان سے آئندہ کا جو پروگرام ہے وہ پورا طے کریں گے تاریخ کے ساتھ, اور آپ حضرات کو مطلع کریں گے. اگر رمضان میں ہو سکا تو رمضان میں یا رمضان مبارک کے بعد جو طلبا فارغ ہو کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ موقع فراہم کیا جائے گا, اور جو طلبا یہاں پر انجم اور مشکات میں ہیں وہ بھی سیکھ سکیں اس کے بھی انشاءاللہ پروگرام بنایا جائے گا. بہرحال جیسا کہ کہا کہ ایک انقلاب خیر اس دنیا میں برپا ہو سکتا ہے, اور اس کی امید اس وقت پوری دنیا کو مدارس سے کہ پوری دنیا مطلبی ہو چکی ہے, پوری دنیا اپنے جیب کے لیے کام کرتی ہے. ایک ہی ایسے ہمارے مدارس ہیں جو انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. تو میں اپنا مشہور شعر ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں, آتش برق ہو گرد صحاب کا ذکر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب کا ذکر, تو انقلاب کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے خود ہی انقلاب برپا کر. تو شعر شاعری سے مناسبت نہیں ہے, لیکن کوئی اچھا شعر ہوتا ہے تو یاد کرتا نہیں بھی یاد ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک انقلابی انسان بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے موبائل کو طلاق بتا دینی پڑتی ہے, اس کے لیے اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں خرچ کرنے میں اس میں لگانے کے بجائے اچھی سے اچھی چیز آپ سیکھ کر اپنے اندر صلاحیت کو جو ہے اللہ نے دی ہے اس صلاحیت کو کیسے آپ بروئے کار لا سکتے ہیں, اس کے لیے محنت کرنے پر جتنا وقت لگائیں گے تو اللہ اتنا بڑا کام آپ سے لے گا. آج وہاں کالج میں پروگرام تھا تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, مشن ہوتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے. تو میں 2 منٹ کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ بھائی ہمارے ادارے کا مقصد کیا ہے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا. ہمارا مشن کیا ہے, خیر الناس انفعهم للناس, لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو. اور ہمارا ویژن کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, حسن دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنا. تو یہ ہمارا مقصد, ہمارا ٹارگیٹ, ہمارا ویژن اور مشن ہے, اس کو لے کر ہمیں چلنا ہے. اور ہم سب کو اس دنیا میں انقلاب خیر اور اسلامی انقلاب برپا ہو, اس کے لیے ہم اپنے جس انرجی کا استعمال کر سکتے, اپنی زبان کا, اپنے قلم کا, اور اپنی اس صلاحیت کو بھی ہم اللہ کے لیے قربان کر سکیں. یہ سمجھتا ہوں میری اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کی بات ہوگی. اللہ رب العزت ہمارے آنے والے مہمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان کا آنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہو, اور پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے انقلاب خیر کا باعث ہو. ایسی ہم دعا کرتے ہیں.
اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں اعمال صالحہ اللہ کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. طلباء مسجد میں پہنچ جائیں.